شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے ایک ذلت تھی جسے قرآن حکیم نے عزت میں بدل دیا ہے۔ نیز عورت بالکل بے جان چیز کی طرح تھی۔ جس طریقے سے مکان ہے، جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ وراثت میں ملتا تھا لوگوں کو، تو عورت بھی ایک چیز ہی تھی، وہ بھی وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی۔ منع کیا گیا۔ یہ قرآن حکیم نے عورت کو ایک ذلت سے نکال کر کے ایک اور عزت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو کہ تم مر گئے اور تمہاری کوئی بیوی ہے، تمہارا بیٹا اس عورت سے نکاح کر لے تو کتنی بری بات ہے یہ۔ پھر آگے محرمات کی تفصیل بتائی گئی، کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ بتایا کہ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، خون سے، اور 7 رشتے دودھ سے حرام ہیں، رضاعت سے، اور 4 رشتے مصاہرت سے یعنی شادی کے ناحیے سے حرام ہیں۔ کون کون ہے 7 بتایا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں 3، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں 4، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں 7۔ اور پھر ان کے جو فروع ہیں، یعنی اب بھانجی حرام ہے تو اس کی بیٹی بھی حرام ہے، پھر اس کی بیٹی حرام ہے، اس طریقے سے آگے تک چلتا چلا جائے گا الا جی۔ تو یہ 7 ہو گیا۔ اور نسائی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسب سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ سے بھی، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جی۔ جیسے کسی آدمی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو بالکل نسب کی طرح 7 رشتے وہاں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں حرام ہو جاتی، وہ بہن حرام ہو جاتی، ساری چیزیں حرام ہو جاتی۔ اور 4 رشتے مصاہرت سے یعنی شادی سے حرام ہو جاتے، ساس، بہو، ربیبہ جمع بین الاختین، نہیں سمجھے؟ ساس تو ٹھیک ہے، وہ ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرے بہو سے شادی نہیں کر سکتے آپ۔ نمبر 3 ربیبہ کا مطلب یہ زید ہے اور یہ بیوی ہے۔ زید نے اس عورت سے شادی کی، لیکن جس وقت زید نے اس سے شادی کی دوسرے شوہر سے اس کے پاس ایک لڑکی تھی۔ اب جب اس نے اس سے شادی کر لیا تو اب یہ لڑکی اس کی ربیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا ہو تو پہلے کر لے، ماں سے نہ کرے۔ ان دونوں میں سے اگر ماں سے کر لیتا ہے تو یہ بیٹی جو ہے نا، یہ اس کی جو دوسرے شوہر سے ربیبہ ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اور جمع بین الاختین، 2 بہنوں کو
ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ تو 7 رشتے خون سے، نسب سے، اور جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی، دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں جی۔ اور 4 رشتے مصاہرت سے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ باپ زندہ ہے، ماں مر گئی ہے، اور ماں مری ہے تو بچہ چھوٹا ہے، تو کیا بہن دودھ پلا سکتی ہے اس کو؟ ہاں پلا سکتی، حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، بہن دودھ پلا سکتی۔ اس طرح بہن بھی ہے اور اس کی رضائی ماں بھی ہو گئی، 2 رشتے ہو گئے، بہن دودھ پلا سکتی ہے، تو اس کی بہن بھی ہے وہ شیر خوار بچے کی، اور اس کی ماں بھی ہے، رضائی ماں ہے۔ اب سارے احکام رضاعت کے اس کے اوپر لاگو ہوں گے جی۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ عورت سوتی رہتی ہے اور یہ گھومتے گھامتے جاتے ہیں، دودھ پی لیتے۔ اب یہ جو دودھ پی لیا ہے اس نے، اب یہاں بھی رضاعت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اچھا، دودھ کب پینا؟ لا رضاع الا فی الحولین، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے اندر اگر کوئی دودھ پی لے تب رضاعت ثابت ہوگی، 2 سال کے بعد اگر پی لے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی جی۔ ایک دوسرے، کتنا پی لے؟ 1 مرتبہ کھینچ کر پی لے؟ نہیں۔ 2 مرتبہ کھینچ کر پی لے؟ نہیں۔ 5 مرتبہ کھینچ کر پی لے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ 1-2 مرتبہ کھینچ کر پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، 5 مرتبہ یعنی 5 رضاعات، 5 مرتبہ کھینچ کر پی لے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی۔ وہ 1-2 مرتبہ کھینچ کر پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر معلوم ہو جائے ایک شخص کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، بعد میں کوئی عورت یہ بولے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ دونوں کو الگ کر دیا جائے جی، اس لیے کہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، حرام ہے وہ، لہذا شادی توڑ دی جائے۔ اور اتفاق سے بچہ ہو گیا تھا تب تک معلوم نہیں ہوا، تو یہ بچہ حلالی ہے حرامی ہے؟ حلالی ہے، صحیح ہے، نسب صحیح ہے اس کا جی۔ تو 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، اور 7 رشتے دودھ سے، رضاعت سے حرام ہیں، اور 4 رشتے مصاہرت سے۔ اچھا، اور کس سے شادی نہیں کر سکتے آپ؟ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جی۔ کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے تب دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس میں لفظ محصنات استعمال کیا گیا ہے۔ حسن جو ہے، حسن یہ 3 معنوں میں آتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کا عفت، پاک دامنی، تو اگر کوئی عورت پاک دامن ہے تو کہا جائے گا کہ یہ محصنہ ہے۔ اور حسن کا ایک مطلب ہوتا ہے حریت، یعنی وہ لونڈی نہیں ہے، آزاد عورت ہے، تو کہیں گے کہ یہ محصنات ہے، یعنی آزاد ہے، یہ لونڈی نہیں ہے۔ اور تیسرے، تزوج، کسی عورت کی شادی ہو گئی ہو جی، کسی عورت کی شادی ہو گئی ہو تو اس کو بھی محصنہ کہا جائے گا، اس لیے کہ حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ عورت کی شادی ہو گئی کہ وہ قلعے میں آ گئی، لہذا لڑکیوں کی اور لڑکوں کی جلدی سے شادی کر دی جائے۔ بعض لوگ تعلیم کے چکر میں 32 سال 35 سال تک لڑکیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ میڈیکل کر رہی ہے لڑکی، انجینئرنگ پڑھ رہی ہے لڑکی، لڑکا انجینئر بننا ہے، لڑکا ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر یہ دونوں گناہ کر بیٹھے تو اس کا عذاب کس کے اوپر ہے؟ لہذا یہ سب چونچلے، یہ سب یورپین چونچلے ہیں، چھوڑو اس کو، یہ سب یورپین چونچلے ہیں، ان کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم، کون سی اعلیٰ تعلیم ہے جو گناہ میں مبتلا کر دے؟ کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟
ہمارے یہاں تعلیم سے زیادہ عفت ضروری ہے عورت کی، تعلیم سے زیادہ عورت کی پاک دامنی مطلوب ہے اسلام میں. اعلیٰ تعلیم کے چکر میں لڑکیوں کو 35 سال تک بٹھائے رکھتے ہیں. اور مسلمانوں کا حال تو ایسا ہے کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب گھوڑے جوڑے کی رقم بھی تو چاہیے ان کو، ان ڈاکوؤں کو، ان بدماشوں کو، بے شرموں کو. ان کی وجہ سے لڑکیاں اور بھی بیٹھی ہوئی. لہذا جتنے نوجوان ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی رقم نہیں لے گا شادی کرتے وقت، یاد رکھو، ورنہ میری بددعا لگے گی، اس کو بددعا کر دوں گا میں. جوڑا اور گھوڑا، گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے کیا ایسا؟ جوڑا تو رہتا ہے، گھوڑے پر بیٹھتے رہتے. اور کاریں گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ جوڑا اور گھوڑا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، جس عورت کی شادی ہو گئی ہو اس کو محصنہ کہتے ہیں، اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. جی، شادی میں 5 شرطیں ہیں کم سے کم بتایا گیا. ان تبتغوا ایجاب و قبول، چاہو. باپ یہ کہے گا زوجت ابنتی، زوجتک ابنتی، میں نے اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دی. تو دولہے میاں جو پورا گلستاں بنے بیٹھے، ارے کیا کیا پورا وہ چلتا تو دیکھنا پڑتا. یہ گارڈن پورا، تو وہ گارڈن سے پوچھا جائے گا کہ زوجتک ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دی. اب گارڈن کیا بولے گا؟ قبلت، میں نے قبول کی. یہ جو ہے ایجاب و قبول کے صیغے. لڑکی سے اجازت لی جائے گی اور پھر لڑکے سے اجازت لی جائے گی. اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ پہلی شرط ہے. ان تبتغوا، اور بے اموالکم کی قید لگائی گئی. کم یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی مال کون خرچ کرے گا؟ لڑکا، لڑکی نہیں. ظاہر لڑکی والوں کے اوپر کوئی بار نہ ڈالا جائے. ان تبتغوا باموالکم، کم لا باموالکن، تم مال خرچ کرو. ایک اور دوسرے گواہ، 2 عادل بالغ گواہ ہونے چاہیے، 2. اور تیسرے مہر، اور چوتھے ولی، اور 5ویں دائمی قبضہ. دائمی قبضے کا مطلب ہوتا ہے نکاح متع حرام ہے. پہلے کیا ہوتا تھا اور آج بھی کچھ کرتے ہیں وہ حرام ہے، وہ کہ ایک متعین مدت کے لیے ایک متعین رقم پر، کہ اتنی رقم کے اوپر 6 مہینے کے لیے میں تجھ سے شادی کرتا ہوں، حرام ہے یہ نکاح متع. تو یہ نکاح ہمیں 5 شرطیں ہیں. اس میں مروجہ حلالہ کا بھی رد ہو گیا کہ بھئی اس سے شادی کر دیتے ہیں کہ رات گزارنے کے بعد اس کو طلاق دے دینا، حرام ہے یہ حلال مروجہ. جی تو یہ 5 شرطیں. علامہ البانی کی کتاب ہے آداب الزفاف، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانا دولہے کو یا دلہن کو یہ نصارہ کا طریقہ ہے، لہذا بچا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. بائیں میں بھی پہن سکتا ہے، دائیں میں بھی پہن سکتا ہے. ہاں یہ سبابہ اور استا میں نہیں پہننا چاہیے، بکیا اس میں وغیرہ پہن سکتا ہے. جی منع کیا گیا. ولا متخذات اخدان، نہ مصافحات ہوں نہ متخذات اخدان. عورتوں کی 2 ہی قسمیں ہیں. پہلے ہوتی تھیں شاہدان بازاری، کوئی بھی جائے اور اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے. بازار ہوتی تھی عورتوں کی، منڈی. جی اس کو کہتے ہیں مصافحات، کھلے طور پر زنا کرانے والیاں مصافحات. اور دوسرے متخذات اخدان، چوری چھپے آشنائی کرنے والی عورتیں. کھلم کھلا اعلانیہ بدکاری کرنے والی عورتیں مصافحات، اور چوری چھپے
آشنائی کرنے والی عورتیں متخذات اخدان، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بوائے فرینڈ بنانا، جی بوائے فرینڈ بنانا. اور عجیب بات ہے کہ یہاں کہا گیا متخذات اخدان، اے اسلام کی بیٹیوں تم بوائے فرینڈ نہ بناؤ. کیوں؟ لِأَنَّهَا سَتَشْعُرُ إِحْبَاطَهَا إِذَا تَرَكَهَا. بوائے فرینڈ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اکتا کر کے اسے چھوڑ دیا تو یا ڈپریشن میں چلی جائے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے میری بچیوں انتن غالیات، تم بہت قیمتی ہو. کوئی بھی غافل نوجوان اور غیر ذمہ دار نوجوان تمہارے جذبات سے نہیں کھیل سکتا. اس وجہ سے بتایا گیا کہ چوری چھپے آشنائیاں مت کرو، بوائے فرینڈ مت بناؤ. کبھی جس نے چھوڑ دیا تو تم ڈپریشن میں چلی جاؤ گی. اور اسلام تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہے، کہیں تمہارے جذبات مجروح نہ ہو. جی یہ ہے قرآن حکیم. تو اس میں دیکھیے عورتوں کی کس قدر عزت افزائی کی گئی ہے. ایک آیت کریمہ کی شرح کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر احکام کو بیان کر دے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، برابر ہے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، صلحاء، انبیاء، اچھے لوگ. تو اچھے لوگوں کے طریقے کے اوپر چلو. یہاں ہدایت کا لفظ ہے. نقطہ یہ ہے کہ جیسے آنکھیں دو ہیں، ایسے ہی اسلام میں بھی دو چیزیں ہیں، دو آنکھوں کی طرح، ایک علم اور ایک ہدایت. آج دنیا میں صرف ایک آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، علم. یہ آنکھ پھوٹ گئی ہے ہدایت کی، لہذا علم ترقی کر رہا ہے، مگر انسانیت مجروح ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم تو ترقی کر رہا ہے مگر ہدایت کی آنکھ چونکہ پھوٹ چکی ہے، لہذا علم کی ترقی کے بعد بھی انسانیت ذلیل ہو رہی ہے. جہاں دیکھو لوگ انسانوں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں. کہیں کسی ملک میں مسلمان مارے جا رہے ہوں اور کوئی آواز اٹھائے کوئی ملک تو ویٹو کر دیتے ہیں. کون؟ جن کو بڑا ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، امریکہ کو، اسرائیل کو ویٹو کرتے ہیں. یعنی مارتے رہو ان کو. یہ کیسا علم ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے؟ لکھ دی لعنت ایسی ترقی کے اوپر. تو ایک آنکھ سے کام لیا جا رہا ہے، علم سے ترقی ہو رہی، مگر ہدایت کی آنکھ بند ہے. لہذا علم ہونے کے باوجود انسانیت پریشان ہے، انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، خوبصورت روایات کا جنازہ نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے مگر ہدایت نہیں ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، ان اچھے لوگوں کے طریقوں کی ہدایت کرے، ان کی طرف رہنمائی کرے. اور یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو وہ توبہ قبول کر لے. اللہ اکبر. توبہ کی توفیق بھی دے اور توبہ قبول بھی کر لے، یہ اللہ کا رحم ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ توبہ قبول کرے. نقطہ بتایا جا رہا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم پوری طرح ان کی طرف مڑ جاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے انتم محات بناس لا دین لہم فسق یتبعون الشہوات یریدون ان تمیلوا میلا عظیما. تم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہو جن کے پاس دین نہیں ہے، فاسق لوگ ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. تم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ. قرآن منع کرتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ رہو، ایسے لوگوں کے سرکل میں نہ رہو جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اچھی صحبتیں اختیار کرو، نہیں تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ تم بگڑ جاؤ،
تم شہوات کی اتباع کرنے لگو، خواہشات کی اتباع کرنے لگو. سب سے خطرناک چیز کیا ہے شہوات میں؟ بتائیے. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اس میں سہولت ہی سہولت ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو عمل کے اعتبار سے آسان ہے اور دوسرے سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہے. اگر کسی قانون کے اوپر غور کرو گے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے گی. یہ ہے اسلام کا قانون جی، کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے گی. اور دوسرے، اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر چل نہ سکیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اسلام کے قوانین کی خصوصیت ہے. عورتوں کے بیان اور شادی کے بیان کے سیاق میں یہ کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ابن طاؤس اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، ابن طاؤس النبی خلق الانسان ضعیفا. یہ آیت طاؤس پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر فی النساء فی امر النساء، یہ عورتوں کے معاملے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور کہتے ہیں لیس یکون الانسان من شیء اضعف منہ فی امر النساء. مرد دنیا کی کسی چیز میں اتنا کمزور نہیں ہے جتنا عورتوں کے بارے میں کمزور ہے. کوئی عورت جا رہی ہو، اسے معلوم ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں، پھر بھی دیکھتا رہتا. خلق الانسان ضعیف، مجھے اسے معلوم ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا. دیکھتا کیا فائدہ. خلق الانسان ضعیف ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جی یرید اللہ ان یخف، کتاب ہے، کتاب کائنات کی تھیسس ہے یہ. جی زندگی کیسے گزاری جائے. ترتیب دیکھیے، پہلے عورت، پھر اس کے بعد اسرہ، فیملی لائف، عائلی نظام، پھر اس کے بعد المجتمع، سوسائٹی. اللہ کیا ترتیب ہے. اور شروع میں کہا گیا کہ انسان دونوں ہیں، مرد اور عورت دونوں، لیکن عورت جو ہے مرد سے بنائی گئی ہے، مرد سے پیدا کی گئی. ان النساء خلقن من الرجال فی ھذا دعوۃ صریحۃ للرأفۃ بہن. عورت کو مرد سے بنایا گیا ہے، مرد کا حصہ ہے وہ. اس میں کھلی ہوئی دعوت ہے کہ عورتوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے. مثلا یہ انگلی یہ بدن انسانی کا جز ہے، یہ حصہ ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو کاٹ دیا جاتا ہے؟ لا، بلکہ علاج کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر جب کوئی آئنمنٹ دیتا ہے تو کہتا ہے دھیرے دھیرے مساج کرو، دھیرے دھیرے. جی تو عورتیں چونکہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، پسلی بدن کا ایک حصہ اس سے بنائی گئی ہے. اور وہ بھی اوپری جو پسلی ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، حدیث میں سب سے زیادہ ٹیڑھی، یہ بہت ٹیڑھی ہوتی ہیں. ان کو سیدھا کرنے کے لیے جانتے ہیں ایک بہت اچھا طریقہ ہے. کھانا کیسا بھی خراب ہو، واہ کیا بنائے ہو، ہوٹل میں بھی ایسا کھانا نہیں ملتا. ہاں اور کپڑے پہن کر کے، واہ کیا خوش، آپ کے لیے چائے لاؤں، لے آ بول دینا چاہیے ہم کو. جی تو یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. تو پہلے عورت اور پھر اس کے بعد اسرہ. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ اسرہ، یہ فیملی اور عائلی جو خاندانی نظام ہے کس سے بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عورت سے بنتا ہے. تم باپ بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ کسی کے ماموں بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ کسی کے دادا بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ تو خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے اسرہ میں خاندانی نظام، اس کی بنیاد عورت ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی عورت قابل قدر ہے. قابل قدر یوں بھی ہے کہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے، اور یوں بھی قابل قدر ہے کہ وہ پوری فیملی لائف، پورے عائلی نظام اور خاندانی نظام کی بنیاد ہے. یہ نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے بچے؟ مشین تو یہی ہے نا. جی
اس کے بعد اب مجتمع سوسائٹی سے بات کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے کچھ مالیات اور اقتصادیت کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اکنامی کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ، بالکل منع کر دیا گیا. ساری چیزیں آ گئی اس میں. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہو اور آپسی رضامندی کے ساتھ ہو. ولا تقتلوا انفسکم، جی، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. ایک سوال ہے کہ بیان چل رہا ہے شادی کا، بیان چل رہا ہے نکاح کا، بیچ میں یہ کیوں آیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسوں کے لالچ میں شوہر بیوی کو مار ڈالتا ہے، پیسوں کے لالچ میں ساس اپنی بہو کو مار ڈالتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو مار ڈالتی ہے. منع کیا گیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. اور کبھی کبھی ڈپریشن میں جا کر کے آدمی خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے، منع کیا گیا. جان اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے اتنی آسانی سے جانے دیا جائے. ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر رحیم ہے. تو عورت کے ساتھ عدل کیا جائے، عدل، لیکن اتنا بھی ڈھیلا نہ چھوڑا جائے کہ وہ جو بھی غلط سلط کرنا چاہے کرے. لا 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 لا، بتایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں کے اوپر. اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہے. کہا جائے کہ فوج کا کمانڈر ہے تو کیا فوجیوں کی توہین ہے؟ ارے بھائی، فوجی نظام کو خوبصورت انداز سے چلانے کے لیے کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے. ایسے ہی گھر کا جو نظام ہے، آئلی نظام کو چلانے کے لیے کمانڈر کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، قوام کی ضرورت ہے. وہ تو فطری بات ہے یہ. اور کس کو بنایا جانا چاہیے قوام؟ جو ساخت کے اعتبار سے، فزیک جس کا اچھا ہو، ساخت اس کی، فزیک اس کی، یعنی فزیکل انداز اس کا مضبوط ہو دوسرے کے مقابلے. زائد ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ طاقتور ہے، لہذا قوام اسے بنایا جائے. اور عورت اور مرد میں فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے، مرد کے عقل کے اوپر، مرد کے عقل کے اوپر یہ جذبات غالب نہیں ہوتے. جی، جذبات غالب نہیں ہوتے، لیکن عورتوں کی عقل کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسے طلاق کا حق نہیں دیا گیا. غصے میں آ گئی فوراً طلاق دے دیتی، پورا آئلی نظام بگڑ کر کے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کے اوپر جذبات کا غلبہ ہے، جذبات کا غلبہ ہے. لہذا عورتوں کو طلاق کا حق نہ دینا یہ عین فطرت ہے. ہاں، طلاق کا حق نہ دے کر کے خلا کا حق دیا ہے. میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو مجھے چھوڑ دے، خلاص. یہ ہے اعتدال، عدل ہے. لہذا اگر غور کیا جائے تو یہ پوری سورہ کریمہ عدل کے محور کے اوپر گھومتی ہے، پورا ایکسس اس کا عدل ہے. تو مرد کو قوام بنایا گیا، کیوں؟ تاکہ آئلی زندگی بہتر رہے. طبعی طور پر بھی وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، اور دوسرے قانونی طور پر بھی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کما کر کے لانا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو طبعی طور پر اور قانونی طور پر یہ مرد اس سے برتر ہے، لہذا اسے قوام بنایا گیا. اور اسے مارنے کی بھی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے، لیکن کتنا مارنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یضرب فی حیاتہ امرأۃ ولا خادما قط، آپ نے نہ کسی نوکر کو اور نہ کسی بیوی کو اپنی کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے. لہذا یہ آیت کریمہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو متعین کیا جائے گا. ایک خادمہ ذرا شوخی کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو مارتا. مسواک سے کیا چوٹ لگتی ہے؟ اس مسواک سے میں اس کو مارتا. اللہ یہ رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت آؤ. یا کوئی بھی ایسی چیز جو بدبودار ہو، جسے کھا کر آئے ہو، کچی پیاز ہے، لہسن ہے، سگریٹ پی کر آئے ہو، مسجد میں آنا تو درکنار، مسجد کے قریب نہیں آنا چاہیے. فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک منہ سے بو نہ ختم ہو جائے. جی،
اگر پانی نہ ملے تو تیمم، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف، یہ عدل ہے، توسط ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور اگر مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو پانی مت استعمال کرو، تیمم استعمال کرو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو نیت، جی انما الاعمال بالنیات۔ دوسرے تسمیہ، بسم اللہ، پورا نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ 2، اور تیسرے پاک مٹی کے اوپر ایک ضربہ، ایسے 3، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پھونک مارنا، یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر پھیرنا یہاں تک، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر پھیرنا، خلاص۔ لو ایسے ایسے ناک میں ڈال، کیا ڈال رہا ہے ناک میں؟ کیوں ڈال رہا ہے بھائی؟ وہ مٹی ہے، وہ پانی تھوڑی کہ ناک میں ڈال۔ تو اس میں 5 چیزیں ہیں، کیا؟ ایک تو نیت، اور دوسرے تسمیہ بسم اللہ، اور تیسرے ایک ضربہ پاک مٹی کے اوپر، 3، اور اس کے بعد پھونکنا، اور اس کے بعد چہرے پر پھیر کر کے جیسے، خلاص 5 چیزیں، یہ تیمم ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، اور کیا کیا کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چہرے اور ہاتھ کے اوپر پھیرنا ہے، بس خلاص، اس میں اور نہیں بتایا گیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک عجیب بات، 2 آیتیں ایک جیسی آئی ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا مگر شرک کو نہیں بخشے گا، جی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کے بعد ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے افترا کیا اور گناہ عظیم کا ارتکاب کیا، جی۔ اور آگے چل کر کے اسی پارے میں ایسا آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو یہاں ہے فقد افترى اثما عظیما، اور وہاں ہے ضل ضلالا بعیدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا ٹکڑا تو وہی ہے، بتایا گیا فمجرد قولہ ان للہ شریک ہذا افترا، اگر کوئی زبان سے یہ کہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو یہ افترا ہے، جی۔ اور وتطبیق ذلک فی حیاتہ هو الضلال، اگر آدمی منہ سے کہے کہ اللہ کا شریک ہے یہ افترا ہے، جھوٹ باندھنا اللہ پر، اور شرک کو اپنی زندگی میں لے آئے، قبروں کی پوجا کرنے لگے، یہاں سجدہ کر لے وہاں سجدہ کر لے، تو یہ چونکہ اس نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو یہ گمراہی ہے۔ تو زبان سے اگر کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے تو افترا، اور اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیتا ہے تو یہ ضلال ہے۔ لہذا دونوں کا محمل الگ الگ ہے۔ افترا یہ فریون سے مشتق ہے، فریون، الفری القطع، ٹو کٹ، یہ افترا کس سے مشتق ہے؟ فری، فری کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ، یعنی کاٹ دینا، اسے الگ الگ کر دینا کسی چیز کو، اس سے مشتق افترا، یعنی کانہو یقطع الفطرہ، گویا کہ وہ فطرت کو کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اب آدمی شرک کرنے لگے تو گویا کہ افترا کر رہا ہے، افترا کرنا الفری القطع، یعنی گویا کہ اس نے فطرت کو کاٹ دیا، یہ مطلب ہے افترا کا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے؟ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اگر غور کرو گے تو کہیں بھی آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو کہیں نہ کوئی تناقض پیدا آ جائے، کہیں نہ کوئی تناقض پایا جاتا ہے، لیکن 6000 سے زائد آیات ہیں پورے قرآن میں، لیکن کبھی 2 آیتوں میں کبھی کوئی تعارض نہیں موجود۔ انہ الاعجاز، انہ الاعجاز، اس کو کہتے ہیں میریکل، معجزہ کہتے ہیں اس کو۔ افلا یتدبرون القرآن،
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، چونکہ اللہ کی طرف سے، لہذا 6000 سے زائد آیات ہیں، کبھی 2 آیتوں میں کوئی تعارض اور کوئی اختلاف نہیں پایا گیا۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، کوئی سلام کرے تو ویسے ہی جواب دے دو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا بھی کہہ سکتے ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایسا بول سکتے ہیں ہم۔ اور آگے کہا گیا ان اللہ علی کل شیء حسیبا، یا حسیب صفت لائی گئی، حساب لینے والا، یعنی اگر تم نے جواب نہیں دیا سلام کا تو اللہ حساب لینے والا ہے۔ پتہ چلا سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ معلوم ہے اس سے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ فرمایا گیا کہ جب آدمی سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھ سکتا ہے جی، لیکن یہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر پوری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آج کوئی خوف نہیں ہے اور ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لا نخاف احدا، تو ہم قصر کیوں کریں؟ فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اگر کوئی پوری بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے شروع کرے؟ شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی میونسپل کی جو حدود ہے، میونسپل کی حدود سے باہر نکل جائے، اور واپس اگر آئے تو میونسپل کے حدود سے اگر باہر ہے، اس کا گھر بھی نظر آ رہا ہے تب بھی قصر کرے گا، وہ وہاں سے اس کا گھر دکھ رہا ہے، لیکن وہ میونسپل کی حدود سے باہر ہے تو وہاں وہ قصر کر سکتا ہے جی۔ تو شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، وہاں سے قصر شروع کرے گا، ایک۔ دوسرے، کتنے دن قصر کرے گا؟ تو 3 جو امام ہیں، امام احمد، امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل، شافعی، امام احمد، امام مالک، 3 جو ہے، ان کے نزدیک ہے کہ آدمی اگر 4 دن کہیں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو داخل اور خارج دونوں دنوں کو مائنس کر کے اگر 4 دن ہوتا ہے تو قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا جی۔ مثلا آج آیا تو یہ نکال دو، جس دن نکلنا ہے وہ نکال دو، تو خارج اور داخل دونوں دنوں کو نکالنے کے بعد اگر 4 دن رہنے کا ارادہ ہے تو نماز پوری پڑھے گا۔ یہ 3 اماموں کا، اور راجح یہی ہے، اقرب الی الصواب یہی۔ کتنے کلومیٹر پر کرے گا؟ 3 فرسخ، یہ حدیث ہے مسلم کی، 3 فرسخ، اور 3 فرسخ از اکول ٹو 24 کلومیٹرز 0.5، یعنی تقریباً 24.5 کلومیٹر اگر ہے سفر آپ کا، 24.5 کلومیٹر، تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو کتنے دن تک آپ، مدت قصر کیا ہے اور مسافت کتنی ہو وہ معلوم ہو گیا، کہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھی جائیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کرو، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھ لو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا، یہ قول امام راضی نے اپنی تفسیر راضی کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 بار قرآن پڑھا، 300 بار قرآن پڑھا صرف ایک مسئلہ جاننے کے لیے۔ کتنا بڑا امام ہے کہ اجماع حجت ہے کہ نہیں، کہ اگر سارے علماء امت کے یا بہت بڑی تعداد کسی بات پر اجماع کر لے تو کیا یہ اجماع حجت ہے؟ اس کو اجماع بولتے۔ کہتے ہیں اجماع کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے 300 بار میں نے قرآن کو پڑھا، اور اس کے بعد یہ آیت نظر آئی، کون سی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جی، یہ ہے کہ جو مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا،
کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہے جو یہاں ملی. 300 بار قرآن حکیم کو پڑھا انہوں نے. اور حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ انہو کل من یہون امرہما فہو مبتدع متبع غیر سبیل المومنین. کوئی بھی آدمی اگر بخاری اور مسلم ان دونوں حدیث کی کتابوں کی توہین کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں اور مومنوں کے راستے سے الگ ہٹ کر چلنے والا ہے. تو بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء امت کا اجماع ہے. یہ ہے اجماع ہے اس پر، اور اجماع ہمارے ہاں حجت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ایک رویہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی بوجھ رکھا ہوا، ایسا جیسے کوئی بوجھ رکھا ہوا. اور یراؤن الناس، یہ نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تو منافق ہیں یہ. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. حدیث ہے من اکثر ذکر اللہ فقد بری من النفاق، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے. نفاق سے بری ہے، اللہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے اگر وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے اگر اللہ کا کوئی عذاب آیا ہے تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں تھی. یا تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی تو اللہ کا عذاب آیا. جی جتنی قومیں آپ دیکھ لیجئے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جتنی قومیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے یا تو کفر تھا یا ناشکری تھی. جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پر عذاب بھیجا، اور یا تو اللہ کا انکار کیا گیا. اسی وجہ سے یہ دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کی گئی، ایمان اور شکر، کہ یہ دونوں چیزیں اگر ہیں اللہ ایسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. غور سے دیکھیں، یا شکر پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے. ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رد فعل ان الکون مسخر. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ پوری کائنات مسخر ہے. جی پوری کائنات مسخر ہے، کسی کی خدمت میں لگا دی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کائنات کو لوگوں کی خدمت میں لگا دیا ہے، خدمت میں لگی ہوئی کائنات ہے، فوراً وہ ایمان کی طرف آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے. جی تو گویا جب یہ دیکھتا ہے کہ کائنات مسخر ہے تو کائنات کے مسخر ہونے کو دیکھ کر کے آدمی بڑھتا ہے کہ کوئی اس کا مسخر کرنے والا ہے، ہمارے فائدے کے لیے اس کو لگانے والا ہے. تو آدمی ایمان کی طرف بڑھتا ہے. جی اور جب دیکھتا ہے کہ خود اس کے لیے مسخر ہے کائنات کے، تو آدمی کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں، ایک رد فعل کا نتیجہ ایمان ہے اور ایک کے رد فعل اور ریئیکشن کا نتیجہ شکر ہے. تو یہ شکر اور ایمان جہاں بھی پائے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے. یہ رہا 5ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.